ساری کبریائیاں بڑائیاں ساری نظریں نیازیں روزے نمازیں اس اللہ رب کبریا کے لیے جو اکیلا و یکتا کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، اس اللہ کی بے شمار لاتعداد مقدس رحمتیں، برکتیں اور درود و سلام اس کے عظیم ترین پیغمبر آخر، پیغمبر خاتم، پیغمبر محسن، پیغمبر رحمت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے آنے کے بعد اللہ نے اپنے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا، نبوت کے سلسلے کے اختتام کا اعلان کر دیا، اور یہ دین متین، یہ دین اسلام یہی قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور خاتم الانبیاء کی ختم نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا، سایہ فگن ہو گئیں، آوازیں دے دے کے پکار کے بندوں کو کہہ رہی ہیں، آ جاؤ اللہ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لو، خطاؤں سے، غلطیوں سے، گناہوں سے، آلودگیوں سے باز آ جاؤ۔ زندگی میں تم بہت کچھ کر چکے، تم نے بڑے گناہ کر لیے، بڑی زیادتیاں کر لیں، بڑی خطائیں کر لیں، اب تو باز آ جاؤ، تمہارے پاس وقت ہی کتنا ہے، تمہارے پاس گھڑیاں ہی کتنی ہیں، جتنی گھڑیاں، جتنے لمحے تمہیں میسر ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اور جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اسے دنیا میں کسی اور کی ضرورت احتیاج نہیں رہتی۔ صاحبان قدر، رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے۔ یہی رمضان جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کریم جیسی عظیم ترین دولت سے نوازا۔ اسی ماہ میں قرآن کریم نازل ہوتا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھنے کا خاص اہتمام فرماتے۔ رمضان میں خاص کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا، جبریل آ جاتے، یعرض علی النبی القرآن کل عام، ہر سال اس ماہ مبارک میں
جبریل امین اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آتے اور قرآن پیش کرتے، قرآن کا دور کرتے، قرآن سنتے سناتے، جس طرح حفاظ کا دور ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے ساتھ دور کرتے، جبریل آپ پہ قرآن پیش فرماتے۔ کل عام، ہر سال، لیکن وہ سال جو آخری سال تھا، الذی قبض فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتحال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بلاوے پہ لبیک کہتے ہیں، اس سال ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دور ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے، رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے، لیکن وہ سال الذی قبض فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتحال ہوتا ہے، اس سال 20 دن 2 عشرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے ہیں۔ خصوصی اہتمام کیا جاتا قرآن پڑھنے کا، سننے کا، سنانے کا۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کی حالت میں، ایمان رکھتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، مومن ہوتے ہوئے رمضان کے روزے رکھیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کے ایمان کے ساتھ احتساب کے خوف سے روزے رکھنے والا بندہ مسلمان، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح جو راتوں کو قیام کرتا ہے، راتوں کو نوافل پڑھتا ہے، راتوں کو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے قیام کر کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے والا، قیام کرنے والا، اس کے لیے بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری سنائی ہے، اس کی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی سیاہکاریاں ہیں، جتنی بھی خطائیں ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ قرآن بڑا ہی پیارا کلام ہے، قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ ہم نے کبھی پڑھا نہیں، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، ہم قرآن کا احترام صرف اتنا کافی سمجھتے ہیں، بہترین غلاف میں، ریشمی غلاف میں اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے، اس پہ مٹی نہ پڑے، گرد نہ پڑے، گرد سے بچا کے رکھا، بڑا احترام کیا، قیمتی ترین ریشمی غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا، بڑا احترام کیا۔ احترام یہ نہیں ہے، احترام یہ ہے اس کو پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اس سے پوچھنا ہے یہ کہتا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس نے ارشاد کیا کیا ہے،
یہ کہتا کیا ہے؟ یہ کون سا پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہماری طرف؟ کبھی ہم نے اس سے پوچھا؟ ہماری زندگی کے سارے معاملات اپنی مرضی کے ہیں، ہماری خوشیاں مرضی کی، ہماری غمیاں مرضی کی، ہماری رسمیں مرضی کی، ہماری تجارت مرضی کی، ہماری معیشت مرضی کی، ہماری سیاست مرضی کی، ہمارا سماج مرضی کا، ہمارا معاشرہ مرضی کا، سارے معاملات ہمارے اپنی مرضی کے۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ قرآن تو اس لیے آیا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہیں؟ کیا تمہارے دل زنگ آلود ہو گئے؟ کیا تمہارے دلوں پہ میل جم گئی؟ تم نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، قرآن پہ غور کرنا چھوڑ دیا۔ پورا قرآن سارے کا سارا خوبصورت، اعلیٰ، عظیم تر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم، یہ میرے سامنے پہلا پارہ ہے اور پہلے پارے کی پہلی سورہ ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیہ مبارکہ جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ ایک آیت، پورا قرآن نہیں، پوری سورہ نہیں، پہلی سورہ مبارکہ کی ایک آیہ مبارکہ، اس پہ غور کر لو، زندگی کی ساری رہنمائیاں اس سے ملیں گی، زندگی کے سارے مسائل حل ہوں گے، زندگی کے سارے امور طے ہوں گے۔ اس کو ذرا پڑھو تو صحیح۔ پوری آیہ مبارکہ میں 4 بڑے مضمون بیان کر دیے۔ الحمد، تمام تعریفیں، تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام درخواستیں، تمام آرزویں صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں۔ للہ، کون اللہ؟ وہ اللہ جس کے نام کا کوئی دوسرا نام پوری کائنات میں نہیں ہے، وہ اللہ جس کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں سجدہ جائز نہیں ہے، تعظیمی بھی نہیں، تعریفی بھی نہیں، ابداً عبادتاً بھی نہیں، کسی قسم کا کوئی سجدہ اللہ کی بارگاہ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین، جو رب ہیں۔ تم نے ساری زندگی گزار دی اس فکر میں روزی کہاں سے آئے، رزق کہاں سے آئے، کمائی کہاں سے آئے، کاروبار کیسے چلے، نفع کون دے گا، نقصان کون پورا کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین، ساری کائنات کا داتا میں ہوں، پروردگار میں ہوں، رزاق میں ہوں، رازق میں ہوں، روزی رسا میں ہوں، پرورش میں کرتا ہوں۔ میں تو بچے کی ولادت سے لے کر جب تک وہ قبر کی گود میں نہیں چلا جاتا، ساری زندگی رزق میں دیتا ہوں۔ عالمین، انسان صرف نہیں، جن بھی، فرشتے بھی، کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، اڑنے والی، چلنے والی، تیرنے والی، زمین پہ چلنے والی، سمندروں میں چلنے والی، پہاڑوں کی غاروں میں رہنے والی، کہیں بھی ہے، تمام مخلوقات کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔
ایک آیت میں کتنے مسائل بیان کر دیے. آؤ ذرا اور اس کو مختصر کر دیں، وقت مختصر ہے. پہلا لفظ الحمد. الحمد لفظ کیا ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے، اس ایک لفظ میں آخر کبھی غور کرو، قرآن اتنا پیارا، اتنا عظیم، جس کے بارے میں مکے کے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے اہل زبان عاجز ہو کر، لاجواب ہو کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ما کان حاضل کلام البشر، لفظ آگے پیچھے ہو گئے، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو بادشاہ کا، احکم الحاکمین کا کلام ہے. اتنا پیارا کلام. اس کلام کے آغاز میں اللہ نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے، یہ لفظ حمد والا، الحمد والا، پہلے جس کا ذکر ہوا ہے، آخر کوئی حکمتیں تو ہوں گی، آخر اس میں کوئی راز تو پوشیدہ ہوں گے. اس بارے میں تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے اس الحمد کی جامعیتیں، وسعتیں کتنی ہیں، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں، اس کے پیغام اس کے اندر کتنے ہیں. بالخصوص دو پیغام اس میں بڑے اعلیٰ، بڑے بالا اور بڑے واضح پیغام ہیں. وہ پیغام یہ ہیں، اس میں اللہ نے اپنے عقیدہ توحید کا پیغام بھی دیا ہے. اس الحمد میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی ختم نبوت کے عقیدے کا پیغام بھی دیا ہے. کتنا عظیم لفظ اتنا عظیم ہے. خاص کر حمد والا جو لفظ ہے، جس میں حمد آ جائے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکروں میں، اذکار میں بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اسی طرح جتنی دعائیں ہیں جو انسان مانگتا ہے، ان تمام دعاؤں میں بہترین دعا الحمدللہ، بہترین دعا الحمدللہ. حمد والا کلمہ اتنا پیارا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی کلمہ حمد بولتا ہے، اتنا پیارا کلمہ ہے، اتنا عظیم کلمہ ہے، اس کی زندگی کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کلمہ اتنا پیارا کلمہ ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح ترین کتاب میں سب سے آخر میں جو حدیث نقل کی ہے، روایت کی ہے، بیان کی ہے، اس میں امام بخاری بیان کرتے ہیں، لوگوں، دو کلمے ایسے کلمے ہیں زبان سے ادا کیے جائیں تو بڑے خفیف اور ہلکے محسوس ہوتے ہیں، وزن ہی کوئی نہیں ہے، آرام سے زبان سے نکل جاتے ہیں. اگر اللہ کے ہاں پسندیدگی کا اندازہ لگایا جائے تو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں. اور اگر میزان میں ان کا وزن کیا جائے، ترازو کیا جائے، ان کا وزن دیکھا جائے، ثقیلتان فی المیزان، بڑے ہی وزنی کلمے ہیں. وہ کون سے کلمے؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک اور حمد والا کلمہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک شخص ذکر کرتا ہے، فرشتے لکھے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ جو فرشتے ہیں نا، ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں، اچھی حرکت بھی اور بری حرکت بھی، نیکی بھی برائی بھی، سب کو نوٹ کرتے ہیں۔ فرشتے لکھے جا رہے ہیں، ایک کلمہ، ایسا کلمہ کہا اس بندے نے، فرشتے لکھنے سے عاجز آ گئے، لکھ نہیں سکے۔ اس کا اجر کیا لکھیں، ثواب کیا لکھیں؟ دونوں فرشتے ابن ماجہ کی روایت مجبور ہو کر، لاچار ہو کر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ، تیرے بندے نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم اس کا اجر و ثواب لکھ نہیں سکتے۔ اللہ اتنا بڑا کلمہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا، پھر بھی پوچھتا اللہ، ما قال عبدی، مجھے بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، قال عبدک، اللہ تیرے بندے نے کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ تیرے بندے نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ پھر سن لیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اتنا بڑا کلمہ، اتنا بڑا کلمہ کہ اللہ کے فرشتے اس کلمے کا اجر و ثواب لکھنے سے بھی عاجز آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے فرشتوں، تمہاری ڈیوٹی صرف اتنی ہے، تم اس کے لفظ لکھ دو، یہ کلمہ ایسے ہی لکھ دو، اس کا اجر کیا دینا ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن میں خود کر لوں گا۔ اتنا بڑا کلمہ، اتنا بڑا کلمہ، اور ہم روزانہ بولتے ہیں، ایک نماز میں، ہر نماز میں بار بار بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کون سا اقرار کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری زبان سے کون سا اقرار نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائی، اس کا معنی یہ ہے، الحمد، تمام تعریفیں، وہ زبانی ہوں، وہ بدنی ہوں، وہ مالی ہوں، تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، تمام مشقتیں، تمام نظریں، تمام نیازیں، تمام روزے، تمام نمازیں، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے، الحمد، اللہ میں صرف تیرا بندہ جو تعریف کروں، صرف یہ نہیں، کائنات کی ہر مخلوق جو تعریف کر رہی ہے صرف تیری تعریف کر رہی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین کا ذرہ ذرہ، پانی کا قطرہ قطرہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سمندر کی تہوں میں، زمین و آسمان کی فضاؤں میں، تمام تر مخلوقات جتنی بھی عبادت کر رہی ہیں، بندگی کر رہی ہیں، تسبیح کر رہی ہیں، حمد بیان کر رہی ہیں، للہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اور آئیں اس نقطے کی طرف
جو میں نے عرض کیا ہے اس میں پیغام عقیدہ توحید ہے۔ الحمد کا آغاز ہوا، ہم نے عقیدہ توحید کا اعلان کر دیا۔ اللہ میری بندگی صرف تیرے لیے ہے، میری حاضری صرف تیرے لیے ہے، اور یہ صرف مسجد میں نہیں ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دیں کافی ہو گئی، نہیں، مسجد میں تیرا بندہ، گھر میں میں تیرا بندہ، دکان پہ میں تیرا بندہ۔ اللہ جس طرح تو نے کہا، تیرے پیغمبر نے کہا، میری ساری دکانداری تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کے حکم کے مطابق ہوگی۔ ذرا ٹھہر کے سوچئے، ہماری دکانداریاں اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں؟ کیا ہم نے اپنے دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں؟ کیا ہم نے ایک زبان ہو کر، یک زبان ہو کر اپنا کاروبار کیا ہے؟ حالت تو یہ ہے، رمضان آیا، غیر مسلموں نے اپنی چیزوں کے نرخ کم کر لیے، بھاؤ ریٹ کم کر لیے، تاکہ مسلمان آسانی سے روزے رکھ سکیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ غیر مسلموں نے، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جنہیں ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، بد کردار کہتے ہیں، ان ظالموں نے، ان کافروں نے ہمارے لیے نرخ کم کر لیے، ریٹ کم کر لیے۔ ہم مسلمان، ہم نے اپنی چھریاں تیز کر لیں، اپنی چھریوں کے بھالے تیز کر لیے، اور ہر بندہ تیز ترین خنجر چھری لے کر دکان پہ بیٹھ گیا، اور ارادہ یہ ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو بچ کے نہیں جائے گا، میرے وار سے، میری ہوشیاری سے، میری مکاری سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا۔ اور میں مسلمان ہوں، اور میں مومن ہوں، اور میرا دعویٰ ہے کہ پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان میں ہوں۔ معذرت کے ساتھ، کیا انسان بہترین داڑھی رکھنے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں والا لباس پہننے کے ساتھ انسان بہتر ہو سکتا ہے؟ دعویٰ کرنے سے، زبانی دعوے سے مسلمان انسان بہتر ہو سکتا ہے؟ جب کردار نہیں ہوگا، جب عملاً کوشش نہیں ہوگی، تو بہتری کیسے آئے گی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن بیان کرتے ہوئے، اوفوا الکیل والمیزان، اپنے ترازو کے وٹے ٹھیک کر لو، اپنی تکڑیاں، اپنے ترازو، اپنے ماپ تول ٹھیک کر لو، درست کر لو۔ مسلمانوں، تمہیں پتہ نہیں، اس طرح کی بدترین دکانداری کی وجہ سے، بدترین ماپ تول کی وجہ سے ایک قوم، پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی۔ اللہ نے نیست و نابود کر دیا، زلزلے کے ذریعے، چیخ کے ذریعے، گہرے بادلوں کے ذریعے اس مدین کی قوم کا بیڑا غرق ستیہ ناش کر دیا، اس لیے کہ ان کی دکانداری صحیح نہیں تھی۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، قسمیں کھا کھا کے سودا بیچتے تھے، قسمیں کھا کھا کے، قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح زیادہ قسمیں کھا کھا کے سودا بیچنے والا
مسلمان نہیں بلکہ وہ جہنمی ہے۔ اس سے بڑی کوئی وعید ہو سکتی ہے؟ کون تمہیں سمجھائے گا کہ کون تمہیں قانون پڑھائے گا کہ کون تیرا ہاتھ پکڑے گا کہ بس کر، 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، تیری ٹانگیں قبر کی طرف ہیں، منہ بھی تیرا قبر کی طرف ہے، کس کے لیے کما رہا ہے؟ یہ سارے جتنے جتن ہیں کس لیے کر رہا ہے تو؟ کس کے لیے؟ یہ سب کوئی ساتھ نہیں لے جائے گا۔ دیکھ ذرا قبرستان میں جا کے دیکھ، اس شہر کو آباد کرنے والے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے، بڑی بڑی زمینیں بنانے والے، بڑے بڑے مہنگے پلاٹ خریدنے والے، بڑے بڑے مہنگے لباس پہننے والے، بڑی بڑی لمبی ٹوپیاں امامے پہننے والے، کتنے بڑے بڑے لوگ زمین کی تہ کے اندر قبروں میں سمائے ہوئے ہیں۔ تم ہمیشہ رہو گے؟ تم نے بھی جانا ہے۔ اپنے کاروبار درست کر لو، یہ اللہ کا اعلان ہے، رزق میں نے دینا ہے، رزق تم نے نہیں، تمہاری زبان سے نہیں، تمہاری چرب اللسانی سے نہیں، تمہاری مکاری سے نہیں، تمہاری عیاری سے نہیں، تمہاری قسموں سے نہیں، تمہارے فریب سے نہیں، تمہارے مکر سے نہیں، تمہاری چالاکیوں سے نہیں، رزق کے فیصلے میں کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بندے کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے، یہ جملے دل پہ لکھ لینا، جب بندے کی بنیاد ماں کے رحم میں رکھی جاتی ہے، اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ جب اس کے 2-3 ماہ گزر جاتے ہیں، اللہ نے ان پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ان کی حفاظت کے لیے۔ سورہ طارق میں ہے اللہ نے نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، وہ نگہبان رب کو رپورٹ دیتے ہیں، اللہ وہ جو نطفہ تھا وہ علاقہ بن گیا، علاقہ سے مضغہ بن گیا، اللہ کیا کریں؟ فرمایا تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے صرف ڈیوٹی دینی ہے، لیکن میری طرف سے لکھ لو اس بچے کی جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی، سن لو، یاد رکھو۔ سورہ مومنون 18واں پارہ اٹھا کے دیکھ لینا، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے مٹی کے جوہر سے اس کی تخلیق کی، انسان کو بنایا۔ اللہ نطفہ تھا، علقہ بنا، مضغہ بن گیا، میں کیا کروں، ہم کیا کریں؟ فرمایا لکھ لو اس پیدا ہونے والے بچے کی اتنی عمر ہوگی، اس کی زندگی کے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، آج لکھ لو۔ اللہ اور کیا لکھیں؟ میرے فرشتوں لکھ لو یہ شخص جب دنیا میں آئے گا اس کو اتنا رزق ملے گا، یہ بھی لکھ لو۔ عمر تیری لکھ دی گئی، رزق تیرا لکھ دیا گیا، تیرے حلق سے کتنے نوالے گزرنے ہیں سب لکھ دیے گئے، جو نوالے حلق سے باہر رہیں گے لکھ دیے گئے۔ جب سب کچھ تیرے لیے لکھ دیا گیا، اللہ نے لکھ دیا، عطا کر دیا، پھر تیری چلاکی یا یاری کس کام کی ہے؟ پھر یہ ساری مشقت، سارا فریب کس لیے ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللہ میری ساری محنت، میرا سارا کاروبار، میری ساری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، میرا زندہ رہنا، میری زندگی کا پل پل، میری زندگی کا ہر قدم اللہ تیرے راستے میں صرف تیرے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آخری نقطہ، وقت کم ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آپ نے میرے منہ سے لفظ سنا ہے، الحمد میں پیغام عقیدہ ختم نبوت میں نے کہا ہے نا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیسا پیغام آ گیا، اس ایک لفظ میں نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ آؤ میں بتلاتا ہوں۔ یہ لفظ ہے حمد، کہ میں نے اللہ کی تعریف، اس کا مادہ عربی میں حمد ہے، میم دال۔ اسی لفظ سے ایک نام ہے محمود۔ محمود نام ہے اللہ کا۔ محمود نام کس کا؟ اللہ کا ہے، جس کا مطلب جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف کی جائے اس کو محمود کہتے ہیں۔ ہم ہیں حامد، تعریف کرنے والے، جس کی جا رہی ہے اس کا نام ہے اللہ، محمود۔ اور آخری پیغمبر آخر الزمان، خاتم النبیین والمرسلین، آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مادہ بھی حمد ہے۔ محمود، اللہ کے نام محمود کا مادہ بھی حمد ہے، اور آخری پیغمبر کے نام محمد، احمد، دونوں کا مادہ بھی حمد ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی کا نام اللہ کے نام سے نکلتا ہو۔ کوئی نبی، تاریخ اٹھا کے دیکھو، گرامر کی کتابیں اٹھاؤ، ایک شاعر کہتا ہے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش والے رب نے اپنے نام سے اپنے حبیب کا نام رکھا ہے۔ عرش والے رب کا نام ہے محمود، اور فرش والے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام والا، حمد کے مادے سے نکلنے والے نام والا نبی آخر میں آیا۔ اس کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جس نبی کا نام اللہ اپنے نام سے نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس بات کی دلیل ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اور سنو، اذان ہوتی ہے، سنتے ہو، سنا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان سنو، سن کے جواب دو۔ قولوا مثل ما یقول، جس طرح مؤذن کہتا ہے تم بھی ساتھ ساتھ کلمے اسی طرح دہراتے رہو، دہرایا کرو۔ اور آخر میں دعا پڑھو، پڑھتے ہو پڑھو، پڑھتے رہا کرو۔ وَابْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ
جو تو نے اپنے آخری پیغمبر کے ساتھ مقام محمود کا وعدہ کیا ہے تو دے دینا۔ اللہ نے تو دینا ہی ہے، اللہ تو وعدہ کر چکا، اس نے تو وعدہ نبھانا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ لفظ بولیں گے اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے، ہم بھی ان سعادت مندوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے مقام محمود کا ذکر کر رہے ہیں، ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ محمود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نبی کو جو آخرت میں مقام ملے گا، کسی اور کسی نبی کے مقام کا کوئی ذکر نہیں۔ تاریخ میں، حدیث کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں کسی نبی کسی رسول کے مقام کا کوئی ذکر نہیں۔ آخری پیغمبر کے مقام کا ذکر ہے کہ اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اور سنو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے، میدان حشر میں آئیں گے، اکیلے نہیں ہوں گے، امتی بھی ساتھ ہوں گے۔ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابو ہریرہ، اسی طرح چلتے آؤ۔ آج تک جتنے غیرت مند امتی جس نے نبی کے دامن کو پکڑ رکھا ہے، جو اپنے نبی سے وابستگی رکھتا ہے، جس کا نبی کی ختم نبوت پہ ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا، حدیث میں ذکر آیا ایک پرچم ہوگا آپ کے ہاتھ میں، اس پرچم کا نام ہے لواء الحمد۔ لواء عربی میں کہتے ہیں پرچم کو، حمد لواء الحمد کے حمد والا پرچم۔ اللہ تو محمود، تیرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی کو جو مقام ملے گا مقام محمود، اور آخری پیغمبر کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا وہ لواء الحمد ہے۔ اللہ امت کو بھی کوئی نام دے دے، امت کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے۔ امتیوں، جو آج حمد بیان کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آج جو بھی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آج جو بھی کہتا ہے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، جس زبان پہ یہ نام ہے، جس زبان پہ یہ ذکر ہے، ان تمام زبانوں کا، ان تمام انسانوں کا اللہ کے پیارے پیغمبر نے نام رکھا ہے حمادون۔ حمادون، یہ سارے حمادون ہیں، نبی کی امت حمادون ہے، اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ اس امت کے نام میں لفظ حمد آیا ہے، اس امت کے بعد بھی کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ بالآخر بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ، یہ جو تو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں پہلی آیت مبارکہ کے پہلے عظیم کلمہ الحمد میں جتنے بیانات، جتنی حکمتیں بیان کرتی ہیں، اللہ میں سمجھ آ گئی اس سے بڑا عظیم جامع وسیع لفظ اور کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر تیری تعریف کے اور کلمے کوئی نہیں، اللہ اس سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی اور کلمہ نہیں۔
اللہ اسی کلمے میں تو نے پیغام عقیدہ توحید دیا ہے، اللہ اسی کلمے میں تو نے پیغام عقیدہ ختم نبوت دیا ہے۔ اللہ اسی عقیدے پر ہم سب کو قائم رکھنا، اللہ زندگی بھر زندہ رہیں، اسی عقیدے پہ رہیں، اللہ موت آئے تو اسی عقیدے پہ آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔